بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی پریشانیاں والدین دور کر سکتے ہیں اپنی کرسی پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے، کرسی پہ بیٹھے بیٹھے 2 رکعت نماز پڑھ کے بعد اولاد کی پریشانی دور کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے کا بڑا مسئلہ یہ نہیں، یہ بھی ہے لیکن اس سے بڑا، اولاد بے دین بن رہی، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ مولانا بہت دل خوش ہوتا، بڑا سا اس کا بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، بینک بیلنس ہے، بیوی اس کی زیورات سے لطیف اندھی ہے، خوشی ہوتی ہے ہم کو، لیکن بے دین ہے، نماز نہیں پڑھتا، واجبات کو نہیں مانتا، حرام پہ حرام کیا جائے۔ یہ وہ والدین کہہ رہے جن کی اولاد ان کا حق پورا دے رہی، زیادہ دے رہی، کہتے وہ ساری خوشی ہے، لیکن بہرحال بے دین اولاد جہنم میں جلے گی۔ اصل غم یہ ہے، آیت اللہ تقی بہجت ایک خاص عمل بتاتے تھے کہ اگر کسی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اولاد سیدھے راستے سے ہٹی ہوئی، نہ کوئی نصیحت اثر کرے، نہ کوئی مجلس اثر کرے، نہ کوئی اور عمل اثر کرے۔ ایک عمل ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، لیکن بہرحال وہ زیادہ تر عورتوں کا عمل ہے بہت مشہور۔ مولانا ایسا بیٹا ہمارے ہاتھ سے نکلا، اس کی بیوی نے 5 روپے کا الو خرید کے اس کو کھلا دیا۔ یہ 5 روپے کا الو، جب یہ پوچھا تھا مجھ سے، اس وقت الو 5 روپے کا ملتا تھا، کالا الو۔ تو خیر اب وہ تو ایک مسل مشہور ہے، اور یہ ابھی بھی پاکستان میں آپ دیہاتوں اور گاؤں میں جائیے، ابھی بھی یہ ہوتا۔ یہ یقین ہے کہ اس کے ذریعے سے پورا اپنے کنٹرول میں آ جائے۔ وہ والی دینداری نہیں چاہیے جو کالا الو کھلا کے مثلا حاصل کی جائے، اس میں آئے گی بھی نہیں کوئی۔ سارے عمل کر لیے، ساری دعائیں پڑھ لی، سارے جتن کر لیے، آپ کی مجلس میں بھی لے کے آگے تو اور فرنٹ ہو گیا۔ یہ تو ان کا جواب تھا۔ اور یہ ہے کہ وہ نصیحت بھی کر لی۔ آغاز تقی بہجت ایک خاص عمل بتاتے تھے اور بہت لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھائے، تو وہ یہ کہ 2 رکعت نماز۔ اب سن لیجئے، یہ کل میری زبان پہ لفظ آ گیا تھا، ایک ہے نماز ہدیہ اولاد اور ایک ہے نماز ہدایت اولاد، وہ یہ آ رہی ہے۔ میں نے کل کہا تھا نا کہ والدین کے لیے تو ہم 1 نماز پڑھتے ہیں، اولاد کے لیے 2 نمازیں، کیونکہ واقعا دونوں مسئلے باپ کی راتوں کی نیند اڑ جائے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے اولاد بہت ہی خستہ ہو، بہت ہی غریب ہو، اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، تو دل چاہتا ہے اس کو برکتیں ملیں، اور اگر دنیاوی اعتبار سے ٹھیک ہے، دینی اعتبار سے بے دین، تب بھی باپ خوش تو نہیں ہوگا۔ تو 2 مسئلے ہوتے ہیں اولاد کے حوالے سے۔ 2 رکعت نماز، یہ والی نماز کا انداز نماز مغفرت والدین ٹائپ کا ہے۔ ٹائپ کا مطلب کیا ہے؟ ٹائپ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 2 رکعت، دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد قرآن کی ایک آیت 10 بار پڑھنا۔ نماز ہدیہ والدین ایسی ہی ہے، کوئی سورہ نہیں ہے، ایک آیت، لیکن 10 مرتبہ پہلی رکعت میں، وہ الگ 10 مرتبہ دوسری، کیونکہ ان آیتوں میں بھی بہت اہم پیغام ہے، لیکن وہ پیغام بعد میں۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14 14 کا لفظ ہمارے یہاں ویسے ہی بڑا مقدس لفظ ہے، وہ سورہ کا نمبر، ورنہ سورہ ابراہیم نام۔ اس کی وہ آیت آپ کو پڑھنا جس کی پڑوسی آیت آپ بہت پڑھتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی ایک آیت بہت مشہور، وہ جو مشہور آیت ہے یہ اس کے پڑوس میں ہے جو آج بتائی جا رہی، بلکہ پہلے وہ ہے پھر یہ۔ 2 آدمی پڑوس میں رہتے ہیں لیکن راستہ ایسا، جب آئیں گے پہلے ان کے گھر سے گزریں تو پھر یہاں آئیں۔ ایسا کہاں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے مدینے کی مسجد میں، شہزادی کونین کا حجرہ پہلے ہے، رسول خدا کا حجرہ بعد میں ہے۔ جبرائیل جب آسمان سے آتے ہیں پہلے حجرہ فاطمہ پڑھتا ہے، ان کو سلام کرتے پھر رسول کے پاس پہنچتے ہیں۔ مدینے میں، یہ مدینے میں ہے، آج بھی ہے۔ قرآن کریم کے ایک بہت ہی مشہور آیت سورہ ابراہیم، اس کے پڑوس والی، وہ آپ کو پڑھنا ہے، نماز ہدایت اولاد۔ تو کون سی مشہور آیت؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ جو آیت بالکل اس سے ملی ہوئی مگر اس سے پہلے، وہ آپ کو پڑھنا ہے ہدایت اولاد۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا۔ والدین کی آیت میں ہم نے کہا
ربنا اغفر لی ولوالدی، ان کی مغفرت فرما. اس میں مغفرت کی بات نہیں آئی ہے، انہیں نمازی بنا. اے خدا مجھے بھی. اور اس میں ایک بہت اہم نقطہ آ گیا تربیت اولاد کا، کہ نمازی بنا لیکن پہلے خود ہے پھر اولاد آ رہی ہے. یہی ہمارا پرابلم ہے، اولاد کو ساری نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے. کیسے بنے گی اولاد دیندار؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے بھی نمازی بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی. ربنا تقبل دعا، اور کوئی دعا قبول کر کے نہ کر، خدا بندہ یہ دعا ضرور قبول کر. یہ آیت، اب اس آیت کا نمبر کیا ہے؟ 40 آیت نمبر 40 سورہ ابراہیم. 10 مرتبہ یہ آیت. اچھا مجمع کو زبانی یاد ہے، میں نے نہیں پڑھا، اس سے پہلے آپ نے پڑھ دیا اس آیت کو، یہ والی آیت. اور دوسری رکعت میں الحم کے بعد یہ دوسری آیت، یہ آیت الحم کے سورے میں دوسری رکعت، الحم کے بعد 10 مرتبہ یہ دوسری آیت. سورہ فرقان، سورہ نمبر 25، آیت کا نمبر 74. دونوں کو ملائے تو 99 کا عدد بنتا. 25واں سورہ ہے، 74 نمبر کی آیت. اور یہ جو آیت ہے 74 نمبر کی، اس سے پہلے سے ایک سلسلہ چلا آیتوں کا. وعباد الرحمن، قرآن نے کہا آؤ ہم تمہیں رحمان کے بندوں کی نشانی بتائیں. ہر ایک اپنے آپ کو انی عبداللہ کہنے والے کو اللہ بندہ نہیں مان رہا، ہم بتاتے. تو بہت اہم آیتیں قرآن کے، اور وہ یہ کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سورہ فرقان. ربنا ہب لنا من لدنک، نے ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بہت ہی آسان الفاظ، ترجمہ کے بغیر آپ سمجھ گئے کہ اے خدا ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. شرابی بیٹا ہو تو کون سے باپ کی آنکھ کی ٹھنڈک بنے گی؟ بے حجاب بچی ہو تو کون سے باپ کی آنکھ کی ٹھنڈک بنے گی؟ گانے سننے والا نوجوان ہو، کون سے باپ کی آنکھ کی ٹھنڈک بنے گی؟ آنکھ کی ٹھنڈک. ہو سکتا ہے دنیا میں فخر کا ذریعہ بنے. مولانا ذرا دیکھیں میری بچی ہے بہت ہی اچھی گلوکارہ، یہ بھی تعارف لوگوں نے کرایا اپنی بچی کا. میں نے کہا گلوکارہ تو بعد میں بچی کو لائیے. نہیں مولانا بہت چھوٹی بچی ہے. چلے بلائیے، چھوٹی، 22 سال کی. ایسے ہی وہ آ رہی ہے ٹہلتی ہوئی، سلیو لیس جمپر پہنے ہوئے. خیر، تو یہ ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا دنیا میں فخر کا ذریعہ بنے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ آیت مکمل. اور ہمیں متقی کا امام بنا. متقی کا امام تو مولا کا لقب ہے. تو کیا یہ آیت صرف مولا کے لیے؟ نہیں، ہمارے لیے بھی. وہ جو پیغمبر کی حدیث ہے کہ ہر آدمی اپنے خاندان کا سربراہ اور امام ہوتا. قیامت میں تم آؤ گے اپنے گھر والوں کے ساتھ آؤ گے، تو اس طرح سے تو آؤ نا کہ آگے آگے تم چل رہے ہو تو پیچھے پیچھے نمازی بیٹا ہو، حجاب والی بیٹی ہو، پابند دین بیوی ہو. پیچھے جو گروہ آ رہا ہے وہ بھی ایسا کہ تمہاری شان بڑھے. معلوم ہے تم آ رہے ہو قیامت کے میدان میں لیڈ کرتے ہوئے، وہ بے نمازی ہے، وہ سور کھانے والا، وہ ہیمبرگر کھانے والا، وہ بے حجاب گھومنے والی، وہ نامحرموں کے ساتھ بیٹھنے والی. ان کا امامت دنیا میں شاید چل بھی جائے، آخرت میں تو خود ہمیں شرم آ جائے گی. آیت کے اندر نماز اولاد کے لیے ایک بہت اہم فریضہ قرار دیا. دوسری آیت میں، آیت اصل میں ہم کو اولاد کے لیے چاہیے. خدا نے کیا کہا؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے لیکن بیویوں کو شامل کیا. پیغام یہ دیا تربیت اولاد کے لیے اس کی ماں کا رول بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. تربیت اولاد پیدا ہونے سے نہیں شروع ہوتی، شادی کے موقع سے شروع ہوا کرتی ہے. بیوی ٹھیک ہوگی تو اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا امکان ہے. اور اس کا بہترین پیغام اگر ہم کو ملا تو ام البنین کے موقع. مولا سے بہتر انسان اس کائنات میں آج تک نہیں دیکھا، رسول اللہ کو چھوڑتے ہوئے. کائنات کا بہترین انسان کہہ سکتا کہ میں جس گھرانے میں شادی کروں میری اولاد تو میری ہی اولاد ہوگی. کہا نہیں، کربلا کا وارث چاہیے تو باپ اگر علی جیسا
تو ماں بھی ام البنین جیسی ہونی چاہیے.